انیس صاحب، میں نے سنا تھا کہ اسٹیٹ لائف انشورنس پالیسی لینے کے لیے خواتین کی کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں، کچھ کیٹیگری کی خواتین کو رائڈر دیے جاتے ہیں جبکہ کچھ کیٹیگری کی خواتین کو رائڈرز نہیں دیے جا سکتے، تو کائنڈلی اس کو مکمل طور پر ایکسپلین کر دیں۔ بہت شکریہ یاس صاحب۔ خواتین کے حوالے سے کیونکہ ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا کہ زیادہ تر خواتین ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، جی یعنی کہ کچھ خواتین کا جو ہے وہ مستقل آمدنی کا ذریعہ نہیں ہوتا، یا کچھ ایسی خواتین ہیں جو مردوں کے شانہ بہ شانہ کام کرتی ہیں، ایسے اداروں میں کام کرتی ہیں جہاں پہ جنڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی، ایکول ٹو مین ان کے رائٹس ہوتے ہیں۔ تو اسٹیٹ لائف نے بھی خواتین کے حوالے سے کچھ کیٹیگریز جو ہیں نا وہ بنائی ہیں، جیسے کہ اے بی سی 3 کیٹیگری میں ان کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ اے کیٹیگری میں وہ خواتین آتی ہیں جو گورنمنٹ اداروں میں کام کر رہی ہیں، جن کو ایکول ٹو مین رائٹس حاصل ہیں، وہ مردوں کے مطابق انشورنس لے سکتی ہیں، اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، وہ جو سا چاہے رائڈر اختیار کر سکتی ہیں۔ پھر بی کیٹیگری میں وہ خواتین آتی ہیں جو گورنمنٹ جاب تو نہیں کر رہی لیکن وہ پروفیشنل ہیں، ایسی خواتین جو ملٹی نیشنل آرگنائزیشنز میں کام کر رہی ہیں، جیسے بینکر، لائرز، کنسلٹنٹ، سائنٹسٹ وغیرہ وغیرہ، جس میں ڈاکٹر اور دوسرے شعبے بھی شامل ہیں۔ تو ان خواتین کو بھی انشورنس آسانی سے دی جا سکتی ہے کیونکہ ان کے پاس پروف آف انکم ہوتا ہے، اور ایز پر اسٹیٹس ان کو بھی رائڈر دیا جا سکتا ہے۔ اور سی کیٹیگری میں وہ خواتین آتی ہیں جن کے پاس کوئی انکم کا پراپر پروف نہیں ہوتا، جو گھریلو سطح پہ کام کرتی ہیں، جیسے سلائی کڑھائی کرنا، بچوں کو ٹیوشن پڑھانا، سپارہ وغیرہ پڑھانا، یا بیوٹی پارلر کا کام کرنا، بیوٹیشن کا کوئی نجی لیول پہ کام کرنا۔ تو ایسی خواتین کو لمیٹیشن کے ساتھ انشورنس دی جاتی ہے، جیسے کہ اس کی لمٹ 20 لاکھ روپے ہے، اور اس کے لیے ناخواندہ خواتین بھی پالیسی لے سکتی ہیں، اور ان کو کسی طرح کا کوئی رائڈر نہیں دیا جاتا۔ اگر 20 لاکھ سے زیادہ کی انشورنس لینا چاہتی تو خاتون کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ اچھا، تو یہ وہ ریسٹرکشنز ہیں جس کے تحت آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی خاتون کس کیٹیگری میں فال کرتی ہیں اور اس کو کتنی لمٹ تک انشورنس دی جا سکتی ہے۔ آپ کے مستقبل کی محافظ، اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان۔